بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آنکھ ابھی لگی ہی تھی تو ماں نے آواز دی، اٹھو بیٹا، کام پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رات پل بھر کی اور دن 100 برس کا۔ علی ایک ہوٹل پہ کام کرتا تھا جہاں پر سارا دن اسے کبھی ایک کی جلی کٹی سننی پڑتی اور کبھی دوسرے کی، اور مالک کا غصہ الگ سے سہنا پڑتا۔ اسی طرح سے دن گزرتے جاتے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، پھر ایک نیا دن اسی طرح سے شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی اسے اخبار لا دینے کا کہتا ہے، کبھی اسے کوئی کیا کام کہہ دیتا ہے اور کبھی کوئی کیا کام کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح علی کا وقت گزرتا چلا گیا۔ علی 10 برس سے 15 برس کا ہو گیا۔ ایک دن ہوٹل کے مالک نے علی کو آواز دی اور کہا، کل سے یہ ہوٹل بند ہو رہا ہے، لہٰذا تم اپنا کوئی نیا کام تلاش کر لو۔ یہ بات سن کر علی بہت پریشان ہو گیا۔ شام کو گھر آ کر خاموشی سے رات کا کھانا کھائے بغیر سو گیا۔ صبح علی کی ماں نے اٹھنے کو کہا اور کہنے لگی، بیٹا، تمام کام کھانے پینے والے تو نہیں ہوتے نا، کہیں تم کوئی مزدوری کیوں نہیں کر لیتے؟ ماں کی یہ بات سن کر علی کی کچھ پریشانی کم ہوئی۔ سوچا ٹھیک ہے، اسی طرح گھر کا چولہا بھی جلتا رہے گا۔ مزدوری کے لیے مزدوروں کے اڈے میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی سی دیر میں ایک گاڑی میں سے ایک شخص اترا۔ اس نے بہت پیار سے علی کو بلایا اور کہا، بیٹا، کام کرو گے؟ علی نے جواب دیا، جی ہاں صاحب جی، کروں گا۔ علی نے پوچھا، آپ مجھ سے کون سا کام کروائیں گے؟ صاحب بولا، میرے اسکول کی دیوار ٹوٹ گئی ہے، مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے، کیا تم چلو گے میرے ساتھ؟ جب علی نے اسکول کا نام سنا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گاڑی والا صاحب پوچھتا رہا، تم کتنی مزدوری لوگے، کتنے پیسے لوگے؟ مگر وہ خوشی سے کچھ بھی نہ بول سکا اور 2-4 روز میں یہ کام ختم ہو گیا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلایا اور مزدوری کے پیسے دیے۔ ساتھ یہ بھی کہا، بیٹا، ہمارے اسکول کا چوکیدار بیمار ہو گیا ہے، اگر تم چاہو تو کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس چوکیدار کی نوکری کر سکتے ہو۔ اس طرح تمہیں اسکول میں کام کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ علی کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ کچھ ہی دنوں میں علی نے اسکول کے ماحول کو اپنا لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بہت سی تبدیلی محسوس کی۔ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ علی نے ایک دن ٹیچر سے کہا، سر جی، چھٹی کے بعد آپ دوسرے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ ٹیچر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، علی بیٹا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، آپ چاہو تو بہت آگے جا سکتے ہو۔ اس طرح علی کا تعلیمی دور شروع ہوا۔ اس نے جی جان سے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا۔ علی کی یہ نوکری علی کے لیے کامیاب ثابت ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور علی پڑھتا چلا گیا۔ آج علی کو اس اسکول میں کام کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ علی نے پرائیویٹ اکیڈمیوں میں پڑھ کر BA پاس کر لیا ہے۔ علی ایک خاص دن کا انتظار کر رہا تھا، آخر یہ موقع آ ہی گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے علی کو آواز دی، میرے لیے باہر سے اخبار لاؤ۔ علی کو بچپن سے ہی اخبار پڑھنے کا شوق تھا۔ جب علی نے اخبار خریدا تو سب سے پہلے اندر کا صفحہ کھولا جہاں نوکریوں کے اشتہار پر علی کی نظر پڑی۔ اس میں سب سے بڑی نوکری گورنمنٹ کالج میں ہیڈ کلرک کی تھی۔ علی یہ خبر پڑھ کر خوشی سے جھوم اٹھا اور دوڑا آ کر ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہنے لگا، سر جی، آپ مجھے یہ ہیڈ کلرک کی نوکری دلوا دیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اور دوسرے ٹیچر علی کی بات سن کر حیران ہو کر ہنسنے لگے۔ علی، کیا آج تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ یہ نوکری تو BA پاس کی لکھی ہوئی ہے، تم تو ایک معمولی چوکیدار ہو، تم نے اتنا بڑا خواب کیسے دیکھ لیا؟ علی نے جواب دیا، سر جی، میں نے اس اسکول میں بہت کچھ پایا ہے۔ نوکری کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا، پرائیویٹ اکیڈمیوں کے ذریعے سے BA کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ اس بات کا صرف ماسٹر غلام حسین کے سوا کسی اور کو علم نہیں۔ جی ہاں، ہیڈ ماسٹر صاحب، علی نے جو کچھ بھی کہا وہ سب سچ ہے۔ علی نے صبح کے ٹائم اسکول کی نوکری کی اور شام میں اس نے دل و جان سے اپنی پڑھائی پر توجہ دی اور کامیابی حاصل کی۔ آج الحمدللہ علی گریجویشن کر چکا ہے۔ یہ سن کر سب کو علی پر بہت فخر ہوا۔ اس طرح سے علی نے کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا چلا گیا اور اس نے اپنا خواب پورا کیا۔ Please subscribe the channel and like the video.